شیر خدا نفس نبی امام علی علیہ السلام خداوند عالم کی توصیف خوف و رجا اور انبیاء کی زندگی کے بارے میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کا حکم فیصلہ کن اور حکمت آمیز اور اس کی خوشنودی امان اور رحمت ہے۔ وہ اپنے علم سے فیصلہ کرتا ہے اور اپنے علم سے عفو کرتا ہے۔ بار الہا تو جو کچھ دے کر لے لیتا ہے اور جو کچھ عطا کرتا ہے اور جن مرضوں سے شفا دیتا ہے اور جن آزمائشوں میں ڈالتا ہے، سب پر تیرے لیے حمد و ثنا ہے۔ ایسی حمد جو انتہائی درجے تک تجھے پسند آئے اور انتہائی درجے تک تجھے محبوب ہو اور تیرے نزدیک ہر ستائش سے بڑھ چڑھ کر ہو۔ ایسی حمد جو کائنات کو بھر دے اور جو تو نے چاہا ہے اس کی حد تک پہنچ جائے۔ ایسی حمد کہ جس کے آگے تیری بارگاہ تک پہنچنے سے کوئی حجاب ہے، نہ اس کے لیے کوئی بندش۔ ایسی حمد کہ جس کی گنتی نہ کہیں پر ٹوٹے اور نہ اس کا سلسلہ ختم ہو۔ ہم تیری عظمت و بزرگی کی حقیقت کو نہیں جانتے، مگر اتنا کہ تو زندہ و کارساز ہے۔ نہ تجھے غنودگی ہوتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ تارے نظر تجھ تک پہنچ سکتا ہے، نہ نگاہیں تجھے دیکھ سکتی ہیں۔ تو نے نظروں کو پا لیا ہے اور عمروں کا احاطہ کر لیا ہے اور پیشانی کے بالوں کو پیروں سے ملا کر گرفت میں لے لیا ہے۔ یہ تیری مخلوق کیا ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور اس میں تیری قدرت کی کارسازیوں پر تعجب کرتے ہیں اور تیری عظیم فرمانروائی کی کارفرمائیوں پر اس کی توصیف کرتے ہیں۔ حالانکہ در حقیقت وہ مخلوقات جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اور جس تک پہنچنے سے ہماری نظریں عاجز اور عقلیں درماندہ ہیں اور ہمارے اور جن کے درمیان غیب کے پردے حائل ہیں، اس سے کہیں زیادہ باعظمت ہے۔ جو شخص وسوسوں سے اپنے دل کو خالی کر کے اور غور و فکر کی قوتوں سے کام لے کر یہ جاننا چاہے کہ تو نے کیوں کر عرش کو قائم کیا ہے اور کس طرح مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور کیوں کر آسمانوں کو فضا میں لٹکایا ہے اور کس طرح پانی کے تھپیڑوں پر زمین کو بچھایا ہے، تو اس کی آنکھیں تھک کر اور عقل مغلوب ہو کر اور کان حیران و سراسیمہ اور فکر گمشدہ راہ ہو کر پلٹ آئے گی۔ اسی خطبے میں امیر المومنین مزید ارشاد فرماتے ہیں، وہ اپنے خیال میں اس کا دعوے دار بنتا ہے کہ اس کا دامن امید اللہ سے وابستہ ہے۔ خدائے برتر کی قسم وہ جھوٹا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر کیوں اس کے اعمال میں اس امید کی جھلک نمایاں نہیں ہوتی، جبکہ ہر امیدوار کے کاموں میں امید کی پہچان ہو جایا کرتی ہے، سوائے اس امید کے جو اللہ سے لگائی جائے کہ اس میں کھوٹ پایا جاتا ہے، اور ہر وہ خوف و ہراس جو دوسروں سے ہو ایک مسلمہ حقیقت رکھتا ہے، مگر اللہ کا خوف غیر یقینی سا ہے۔ وہ اللہ سے بڑی چیزوں کا اور بندوں سے چھوٹی چیزوں کا امیدوار ہوتا ہے، پھر بھی جو عاجزی کا رویہ بندوں سے رکھتا ہے وہ رویہ اللہ سے نہیں برتتا، تو آخر کیا بات ہے کہ اللہ کے حق میں اتنا بھی نہیں کیا جاتا جتنا بندوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ کیا تمہیں کبھی اس کا بھی اندیشہ ہوا ہے کہ کہیں تم ان امیدوں کے دعووں میں جھوٹے تو نہیں، یا یہ کہ تم اسے محل امید ہی نہیں سمجھتے؟ یوں ہی انسان اگر اس کے بندوں میں سے کسی بندے سے ڈرتا ہے تو جو خوف کی صورت اس کے لیے اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے ویسی صورت اختیار نہیں کرتا۔ انسان کا خوف تو اس نے نقد کی صورت میں رکھا ہے، اور اللہ کا ڈر صرف ٹال مٹول اور غلط سلط وعدے۔ یوں ہی جس کی نظروں میں دنیا عظمت پا لیتی ہے اور اس کے دل میں اس کی عظمت و وقت بڑھ جاتی ہے،
تو وہ اسے اللہ پر ترجیح دیتا ہے اور اس کی طرف مڑتا ہے اور اسی کا بندہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تمہارے لیے رسول اللہ کا قول و عمل پیروی کے لیے کافی ہے، اور ان کی ذات دنیا کے عیب و نقص اور اس کی رسوائیوں اور برائیوں کی کثرت دکھانے کے لیے رہنما ہے، اس لیے کہ اس دنیا کے دامنوں کو ان سے سمیٹ لیا گیا اور دوسروں کے لیے اس کی وسعتیں مہیا کر دی گئی، اور اس زال دنیا کی چھاتیوں سے آپ کا دودھ چھڑا دیا گیا، اور اس کی آرائشوں سے آپ علیہ السلام کا رخ موڑ دیا گیا۔ اگر دوسرا نمونہ چاہو تو موسیٰ کلیم اللہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اللہ سے کہا کہ پروردگار تو جو کچھ بھی اس وقت تھوڑی بہت نعمت بھیج دے گا میں اسی کا محتاج ہوں۔ خدا کی قسم انہوں نے صرف کھانے کے لیے روٹی کا سوال کیا تھا، چونکہ وہ زمین کا ساگ پات کھاتے تھے، اور لاغری اور جسم پر گوشت کی کمی کی وجہ سے ان کے پیٹ کی نازک جلد سے گھاس پات کی سبزی دکھائی دیتی تھی۔ اگر چاہو تو تیسری مثال داؤد کی سامنے رکھ لو، جو صاحب زبور اور اہل جنت کے قاری ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ سے کھجور کی پتیوں کی ٹوکریاں بنایا کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے فرماتے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو انہیں بیچ کر میری دستگیری کرے، پھر جو اس کی قیمت ملتی اس سے جو کی روٹی کھا لیتے تھے۔ اگر چاہو تو عیسیٰ ابن مریم کا حال کہوں کہ جو سر کے نیچے پتھر کا تکیہ رکھتے تھے، سخت اور کھردرا لباس پہنتے تھے، اور کھانے میں سالن کے بجائے بھوک، اور رات کے چراغ کی جگہ چاند، اور سردیوں میں سائے کے بجائے ان کے سر پر زمین کے مشرق و مغرب کا سائبان ہوتا تھا، اور زمین جو گھاس پھوس چوپاؤں کے لیے اگاتی تھی وہ ان کے لیے پھل پھول کی جگہ تھی۔ نہ ان کی بیوی تھی جو انہیں دنیا کے جھنجھٹوں میں مبتلا کرتی، اور نہ بال بچے تھے کہ ان کے لیے فکر و اندوہ کا سبب بنتے، اور نہ مال و متاع تھا کہ ان کی توجہ کو موڑتا، اور نہ کوئی طمع تھی کہ انہیں رسوا کرتی۔ ان کی سواری ان کے دونوں پاؤں اور خادم ان کے دونوں ہاتھ تھے۔ تم اپنے پاک و پاکیزہ نبی کی پیروی کرو، چونکہ ان کی ذات اتباع کرنے والے کے لیے نمونہ اور صبر کرنے والے کے لیے ڈھارس ہے۔ ان کی پیروی کرنے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جنہوں نے دنیا کو صرف ضرورت بھر چکھا اور اسے نظر بھر کر نہیں دیکھا۔ وہ دنیا میں سب سے زیادہ شکم تہی میں بسر کرنے والے اور خالی پیٹ رہنے والے تھے۔ ان کے سامنے دنیا کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جب جان لیا کہ اللہ نے ایک چیز کو برا جانا ہے تو آپ علیہ السلام نے بھی اسے برا ہی جانا، اور اللہ نے ایک چیز کو حقیر سمجھا ہے تو آپ نے بھی اسے حقیر ہی سمجھا، اور اللہ نے ایک چیز کو پست قرار دیا ہے تو آپ نے بھی اسے پست ہی قرار دیا۔ اگر ہم میں صرف یہی ایک چیز ہو کہ ہم اس شے کو چاہنے لگیں جسے اللہ اور رسول برا سمجھتے ہیں، اور اس چیز کو برا سمجھنے لگیں جسے وہ حقیر سمجھتے ہیں، تو اللہ کی نافرمانی اور اس کے حکم سے سرتابی کے لیے یہی بہت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے، اپنے ہاتھ سے جوتی ٹانکتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے کپڑوں میں پیوند لگاتے تھے، اور بے پالان کے گدھے پر سوار ہوتے تھے اور اپنے پیچھے کسی کو بٹھا بھی لیتے تھے۔ گھر کے دروازے پر ایک دفعہ ایک پردہ پڑا تھا جس میں تصویریں تھیں، تو آپ علیہ السلام نے اپنے ازواج میں سے ایک کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اسے میری نظروں سے ہٹا دو۔ جب میری نظریں
इस पर पड़ती हैं तो मुझे दुनिया और उसकी आराइशें याद आ जाती हैं। आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया से दिल हटा लिया था और उसकी याद तक अपने नफ्स से मिटा डाली थी और ये चाहते थे कि उसकी सजधज निगाहों से पोशीदा रहे ताकि ना उनसे उम्दा उम्दा लिबास हासिल करें और ना उसे अपनी मंजिल ख्याल करें और ना उसमें ज़्यादा क़याम की आस लगाएं। उन्होंने इसका ख्याल नफ्स से निकाल दिया था और दिल से उसे हटा दिया था और निगाहों से उसे ओझल रखा था। यूं ही जो शख्स किसी शय को बुरा समझता है तो ना उसे देखना चाहता है और ना उसका जिक्र सुनना गवारा करता है। रसूल अल्लाह के आदात व खसाइल में ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें दुनिया के अयूब व कबाह का बता देंगी। रसूल अल्लाह के आदात व खसाइल में ऐसी चीज़ें हैं कि जो तुम्हें दुनिया के अयूब व कबाह का पता देंगी, जबकि आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया में अपने ख़ास अफराद समेत भूखे रहा करते थे और बावजूद इंतहाई कुर्ब मंजिलत के उसकी आराइशें उनसे दूर रखी गई थी। चाहिए कि देखने वाला अकल की रोशनी में देखे कि अल्लाह ने उन्हें दुनिया न देकर उनकी इज्जत बढ़ाई है या अहानत की है। अगर कोई ये कहे कि अहानत की है तो उसने झूठ कहा है और बहुत बड़ा बहतान बांधा, और अगर ये कहे कि इज्जत बढ़ाई है तो उसे ये जान लेना चाहिए कि अल्लाह ने दूसरों की बेइज्जती जाहिर की, जबकि उन्हें दुनिया की ज़्यादा से ज़्यादा वुसअत दे दी और उसका रुख अपने मुकर्रब तरीन बंदे से मोड़ रखा। पैरवी करने वाले को चाहिए कि उनकी पैरवी करे और उनके निशाने कदम पर चले और उन्हीं की मंजिल में आए, वरना हलाकत से महफूज नहीं रह सकता, क्योंकि अल्लाह ने उनको कुर्बे क़यामत की निशानी और जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला और अजाब से डराने वाला करार दिया है। दुनिया से आप अलैहिस्सलाम भूखे निकल खड़े हुए और आखिरत में सलामतियों के साथ पहुंच गए। आप अलैहिस्सलाम ने तामीर के लिए कभी पत्थर पर पत्थर नहीं रखा, यहाँ तक कि आखिरत की राह पर चल दिए और अल्लाह की तरफ बुलावा देने वाले की आवाज़ पर लब्बैक कही। ये अल्लाह का हम पर कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें ऐसे पेशरो व पेशवा जैसी नेमत उज़्मा बख्शी कि जिनकी हम पैरवी करते हैं और कदम ब कदम चलते हैं। उन्हीं की पैरवी में खुदा की कसम मैंने अपनी इस कमीज में इतने पैबंद लगाए हैं कि मुझे पैबंद लगाने वाले से शर्म आने लगी है। मुझसे एक कहने वाले ने कहा कि क्या आप इसे उतारेंगे नहीं? तो मैंने उसे कहा कि मेरी नज़रों से दूर हो कि सुबह के वक्त ही लोगों को रात के चलने की कदर होती है और वो उसकी मदह करते हैं।